پکارتی ہیں فوراً جاؤ مسجد میں اذان پڑھ دو. اپنے گھر میں اذان پڑھنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جب زلزلہ ختم ہو جاتا ہے, کوئی آفت جو آنے والی ہوتی ہے ٹل جاتی ہے, پھر سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں. پھر سب لوگ گناہوں میں لگ جاتے ہیں. شراب پینے والے شراب میں لگ جاتے ہیں, زنا خوری کرنے والے زنا میں لگ جاتے ہیں, چوری کرنے والے چوری میں لگ جاتے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جاتا ہے. پھر کسی کو کوئی زلزلہ یاد نہیں رہتا, پھر کسی کو وہ آنے والی مصیبت پریشانی یاد نہیں رہتی کہ اتنی بڑی مصیبت ہمارے سر سے ٹل چکی ہے. کوئی یاد نہیں کرتا. کیوں نہیں؟ جب پڑھتی ہے نا تب سمجھ میں آتا ہے. پکارتی ہیں اذا ہو جاتے تھے پہاڑ اڑ اڑ کے آیا کرتے تھے, تباہی مچا کرتی تھی. آج ہم کیوں محفوظ ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. اگر حضور کی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم بھی کب کے برباد ہو چکے ہوتے اور انہی زلزلوں کے اندر دھس چکے ہوتے. سمجھ میں نہیں آتا ہم کو ہم کیا کر رہے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ذرا دیر کے لیے اگر زلزلہ آ جائے نا تو پھر سب کی زبان پر اللہ اللہ ہوتا ہے. سب کی زبانیں بس اللہ کو پکارتی ہیں. فوراً جاؤ مسجد میں اذا ہو جاتے. اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ میری برائیوں کو جان جائے کہ میرے اندر کیا برائی ہے, محبت کم کر دے گا. لیکن لاکھ برائیاں جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا صرف میرا اللہ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے, لیکن 70 ماؤں سے زیادہ میرا اللہ پیار کرنے والا ہے. تو آ جاؤ اس اللہ کی بارگاہ میں, آ جاؤ اللہ کی طرف لو لگا لو. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے معاف کر دے گا یا کہ تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے. اللہ رب ملنے کو تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں, مگر 1000 غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے. ملنے کو رلانا تو ہر کسی کو آتا ہے اور ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے, مگر رلا کے جو منا لے وہ باپ ہوتا ہے, اور رلا کے جو خود رو پڑے وہ ماں ہوتی ہے. خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں, کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں. اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے. سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں. خلوص بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعا کرنا. بد نصیب ہے وہ شخص جو لوگ جھک جاتے ہیں نا وہ کمزور نہیں ہوتے, بلکہ ان میں رشتہ نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے. انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ کام نہ آئے. لوگ سب بھول جاتے ہیں ان سے کتنی محبت کی گئی, انہیں کتنا چاہا گیا, ان کے لیے کیا کچھ چھوڑا گیا, کیا کچھ داؤں پہ لگایا گیا, کتنی راتیں جاگا گیا, کتنی صبحیں انگاروں پہ گزری, کتنے آنسو بہائے گئے, کتنی اذیت سہی گئی. لوگ سب بھول جاتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, جانے والوں کو چلے جانے دینا, انہیں مت روکنا. جو تمہارے اپنے ہوں گے وہ 10 جوتے کھا کے بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. پیٹ بھرا ہوا ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن جب بھوک لگی ہو تب پتہ چلتا ہے کہ کسی بھوکے کی بھوک کا عالم کیا ہوتا ہے. بھوک پھرتی ہے میرے شہر میں ننگے پاؤں, رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے. جمعے کے دن کوئی بھی شخص 5 منٹ کا وقت نکال کر اپنے لیے یہ وظیفہ اگر پڑھ لے, پڑھنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں اگر سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا, وہ دعا بھی فوراً قبول ہوگی اور اس کو پڑھتے پڑھتے اس کی پریشانیاں مشکلات دور ہو جائیں گی. اس کی زندگی جمعے کے دن ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ اسے یہ دل سے محسوس ہو جاتا ہے اللہ کے علاوہ اپنا کوئی نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں معاشرے میں چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر پڑھائی کی ہے, آج وہ کام پر لگے ہوئے ہیں. کیوں لگے ہوئے ہیں؟ وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا, بلندی جن کی خواہش تھی چٹائی پر اتر آئے, لگائی تاج کو ٹھوکر گدائی پر اتر آئے. جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیاں کھاتے ہوئے تو بچے پھینک کر بستہ کمائی پر اتر آئے. سات سمندر کا پانی بھی دوزخ کی آگ کو نہیں بجھا سکتا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں گرا ہوا صرف ایک آنسو دوزخ کی آگ سے بچا سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں رویا کریں, گڑگڑایا کریں,
तौबा किया करें, माफ़ी तलब किया करें, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह मैंने जो गुनाह कर लिए उनको माफ़ फरमा दे और मुझे तौफीक दे दे कि आइंदा कभी मुझसे गुनाह ना हो पाए। एक बेटा अपने बाप से कहता, बाबा जब भी मैं गिरता था ना, आप ही उठाते थे मुझे, आप ही मेरा जोश और आप ही मेरा जुनून। बाबा कैसे भुला दूँ ये बातें, कैसे भुला दूँ आपको, और कैसे भुला दूँ वो यादें जो आपने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, अपने दांतों से चबा चबा कर खाना खिलाया था, अपने कंधों पर मुझे घुमाया था, टहलाया था। नहीं भुला सकता। कैसे चुकाऊं एहसान उन सब का। मेरी आन, मेरी मान, मेरी ज़िंदगी की शान आप हो। कोई भी काम छोटा नहीं होता। आज अगर कोई गरीब अगर कोई काम शुरू करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई मालदार अगर कोई काम शुरू करे तो लोग आके उसके पास बैठते हैं, उसकी तारीफ़ें किया करते हैं। और किसी कहने वाले ने कहा था, मेरी गरीबी उड़ाती है मेरे फ़न का यूं मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। नसीब का लिखा मिल के रहता है, कब, कहाँ, कैसे, ये सब मेरा अल्लाह जानता है। मेरा अल्लाह समंदर में रहने वाली मछलियों को भी रिस्क देता है, तो इंसान अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद की। हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। हमारे